جائے گی، ہاں ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے مسئلہ کو لے کر علماء کرام کے خلاف خوب زہر اگلا اور فقہ حنفی کے مسئلہ کا مذاق بھی اڑایا ہے، جس طرح کہ اس کی گندی فطرت ہے کرتا رہتا ہے۔ اور اس نے کہانیاں بھی سنا دیں کہ ایک سادہ مسلم نے حنفیوں کے مفتیوں کو چپ کروا دیا، لاجواب کر دیا، ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ اسی طرح ہے، آپ شیعہ ذاکروں سے سنیں گے، مولوی نے یہ کہا، میں نے مولوی سے یہ کہہ دیا، ہم نے مولوی کو اس طرح لاجواب کر دیا۔ جس طرح وہ اپنی عوام کو الو بنانے کے لیے گھڑنتو کہانیاں سنا کر مطمئن کرتے ہیں اور اپنے ساتھ چمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح محمد علی مرزا بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے کسی چیلے میں کوئی دم ہے تو ہم سے بات کرے، انشاءاللہ دن میں تارے دکھا دیں گے۔ سنیے ذرا مسئلہ، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی بطور قرات کے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص دعا کے طور پر، ثنا کے طور پر پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب در مختار، اس میں لکھا ہوا ہے ولا قراءۃ ولا تشہد فیہا، نماز جنازہ میں نہ تو قرات ہے، قرات میں سورۃ الفاتحہ بھی آ جاتی ہے اور بعد کی صورت بھی آ جاتی ہے، اور نہ ہی اس میں تشہد پڑھی جاتی ہے۔ البتہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھنے کو متعین کرتے ہیں۔ آگے صاحب در مختار فرماتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی جائز ہے بطور دعا کے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ کوئی شخص بطور دعا کے پڑھے تو ایسا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، آپ بطور ثنا کے بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ بطور قرات اور بطور ثنا و دعا کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سنیے۔ حائضہ عورت، جنبی آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ قرآن پاک کی دعاؤں کو پڑھنا چاہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ان کو بطور قرات کے نہیں پڑھ سکتے، البتہ بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور قرات کے نہیں پڑھا جا سکتا، البتہ بطور ثنا کے، بطور دعا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلی بات سنیے کہ اہل سنت احناف نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ اس نے اس مفتی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، یا تو اس مفتی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور یا پھر اس مرزے نے یا اس کے چیلے نے، انجینئرنگ فرقہ کے اس آدمی نے اس مفتی کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی تشریح کرتے ہیں، وہ دین بناتے نہیں ہیں، وہ دین کو لیتے ہیں صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ اب ذرا سنیے کہ ہم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے اور اس کی سندیں بہت اعلیٰ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی سعید المقبوری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ اب غور کریں کتنی چھوٹی سند ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت سعید بن ابو سعید المقبری کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ابو سعید المقبری فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جنازہ کے اوپر نماز کس طرح پڑھی جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں، کہ میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کے گھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اس کے گھر سے ہی۔ فَإِذَا وُضِعَتْ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، کبرتُ، تو میں تکبیر کہتا ہوں، وحمدت اللہ، اللہ کی تعریف و ثنا کرتا ہوں، وصلیت علی نبیہ، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں،
پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نماز جنازہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ میں نماز جنازہ کس طرح پڑھتا ہوں، کہ جب نماز جنازہ شروع کرتے ہیں تو میں تکبیر کہتا ہوں، اللہ کی تعریف و ثنا کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور میں دعا پڑھتا ہوں۔ اور الحمدللہ احناف بھی اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد روشی پڑھتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں آتی ہیں، آپ کسی دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ فرض ہے، ان سے ہمارا سوال یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت میں مسلمان ہوئے تھے، 60 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی وفات کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کی بہت طلب رکھتے تھے، وہ جو نماز جنازہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس میں تو سورۃ الفاتحہ کی فرضیت نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا سنت ہونا نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو کیا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی نماز جنازہ پڑھی تھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نمبر 2، انہوں نے جو نماز جنازہ کا طریقہ بتلایا ہے وہ سنت کے مطابق تھا یا سنت کے خلاف تھا؟ اچھا تمہیں 14 سال بعد کے مشرنڈوں کو پتہ ہے کہ اس طرح نماز جنازہ پڑھنی سنت ہے، حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتہ تھا؟ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور احناف انہی روایات کو لے کر کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب ذرا دوسری روایت سنیے، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلط مقاصد کے لیے جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا بہت استعمال کرتا ہے، علا بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، مسیب بن رافع سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میت پر نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی تعریف سے ابتدا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، پھر دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لاحیائنا و امواتنا، آگے لمبی دعا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11376۔ اب ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں، کیسے وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے۔ الحمدللہ احناف اہل سنت بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس اثر کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک روایت بہت بیان کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت۔ اب ذرا دیکھیں اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تو لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، بتاؤ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتلایا ہے، جو طریقہ آپ سے ثابت ہے، یہ غلط ہے کہ صحیح تھا؟ حضرت علی تو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی نماز جنازہ ہوتی تھی کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ پڑھتے تھے تو سنت کے مطابق تھی یا سنت کے خلاف تھی؟ جن لوگوں سے سنت چلی ہے، جنہوں نے ہمیں کو سنت بتائی ہے، ان کی نماز جنازہ کو خلاف سنت کہو گے؟ بالکل نہیں۔ یہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ بتلایا ہے، ہم الحمدللہ اس کے مطابق ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ اب ذرا صراحت کے ساتھ سن لیجئے، قرات کی صراحت نفی ہے، ہمارے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک، روایت نمبر 777، حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کی سند اعلیٰ درجے کی صحیح ہے اور یہ روایت غیر مقلدین اور انجینئرنگ فرقہ کی کمر توڑ دیتی ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرات کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی شامل ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی شامل ہے، قرات شروع ہی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل بھی دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرات کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، سنن نسائی روایت نمبر 902۔ تو جب قرات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے اور بعد کی سورت بھی آتی ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے صاف معلوم ہوا کہ وہ نماز جنازہ میں نہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور نہ بعد والی سورت پڑھتے تھے۔ اب ہم غیر مقلدین سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جو فتویٰ امام ابو حنیفہ ان کے ماننے والوں پہ لگاتے تھے وہی فتویٰ تم حضرت ابن عمر پر لگاؤ نا۔ ذرا بتاؤ، حضرت ابن عمر کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو سنت ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ فاتحہ پڑھنی تو فرض ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟
ان کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ باقی رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ آگے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کیا میت پر قرات کی جائے گی؟ قال لا، انہوں نے فرمایا نا میت پر قرات نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا بتائیے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طریقہ صحیح بتایا یا غلط بتایا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11407، یہ صراحت کے ساتھ ہم نے طریقہ بھی بتا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صراحت کے ساتھ نفی ہم نے بتلا دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فضالہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ذرا سنیے اگلی بات کہ یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سنت قرار دیا ہے، تو ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک اور مثال دیتے ہیں، آپ ذرا وہ سنیے۔ یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ طوس کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قدموں پر اقعاء کے متعلق، یعنی نماز میں اقعاء کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو سنت ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو اس کو آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی سمجھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے اس کو سنت قرار دے دیا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر مختلف الفاظ مروی ہیں۔ اب انہوں نے اقعاء کو سنت قرار دیا۔ اقعاء چیز کیا ہے؟ اقعاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جب نماز میں بیٹھا جائے تو اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر لو اور اپنی سرین کو اپنی ایڑیوں کے ساتھ چمٹا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور روایت دیکھیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اقعاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تائید کی ہے، مستدرک حاکم روایت نمبر 1005۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو اب صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، وہی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے؟ یہ کس طرح یہ بات ممکن ہے؟ اس سے اب ایک طرف تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اور دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آ گیا۔ اب علماء محدثین پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کی مختلف تعویلیں کی، مختلف تفسیریں بیان کی، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا مطلب سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ سنت قرار دیں تو دونوں کے اندر واضح تعارض ہوگا، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا حل ہم یہ بتلاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ دو صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا یہ کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے، ہاں البتہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہاں پر سنت طریقہ سے مراد وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف سنت ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت لغوی مراد لی جائے گی۔ اگر آپ عام سنت مراد لیں تو پھر یہاں پر بہت بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ اکرام نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے تو کیا ان سب کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی تھی، سنت کے خلاف ہوتی تھی؟ نہ ان کی نماز بھی سنت کے مطابق تھی۔ تو یہاں پر سنت سے مراد ہے طریقہ، لغوی معنی مراد ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور نہ پڑھنا وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ہم تو پہلے یہ بتلا چکے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو بطور قرات کے نہیں پڑھا جائے گا، ہاں البتہ اگر کوئی شخص بطور ثنا کے پڑھے، مثلا سبحانک اللہ کی جگہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ثنا موجود ہے، اور اگر دعا کی جگہ اس کو پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر دعا بھی موجود ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو احناف پر اعتراض کرنا کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، یہ بات بالکل باطل ہے، اور یہ بات کہنا کہ ان کی نماز خلاف سنت ہے، امام ابو حنیفہ سے طریقہ لیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ طریقہ صحابہ کرام سے لیا ہے، البتہ اس کی ترجیح ہم کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے۔ تو جو فتویٰ تم امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں پر لگاؤ گے تمہیں حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت فضالہ بن عبید اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی لگانا پڑے گا۔ اگر تم لگاؤ گے تو پکے رافضی ٹھہرو گے، ورنہ چپ کر جاؤ، اسی طرح احناف کے اوپر بھی خاموشی اختیار کرو۔